الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. 11واں سالانہ دورہ تحقیق المسائل مرکز اہل السنہ والجماعہ 87 جنوبی. متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کے زیر اہتمام کے پہلے دن کی دوسری نشست ہے، جس میں ہمارا عنوان ہے سنت اور بدعت. سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کی اہمیت، بدعت کی مذمت، اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اس سے پہلے ایک بات سمجھیں، شریعت مطہرہ، شریعت مبارکہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال. بعض حضرات نے مثلا حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 چیزیں لکھی ہیں کہ شریعت کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. لیکن دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے. یعنی 5 ہیں، لیکن جب ان 5 کا خلاصۃ الخلاصہ نکالیں گے تو وہ 2 چیزیں رہ جائیں گی. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال. اور آج کے اہل بدعت نے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے جو اختلاف کیا ہے وہ 3 چیزوں میں کیا ہے. ایک تو یہ 2 چیزیں عقائد اور اعمال، اور ظاہر ہے ان عقائد اور اعمال کو ہم تک جو پہنچانے والی شخصیات ہیں، جن کو ہم شخصیات کہتے ہیں، اکابر دیوبند کہتے ہیں، یہ ہیں. تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور شریعت مطہرہ کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزیں بن گئی. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 شخصیات، بزرگ، اکابر، یہ 3 چیزیں. اور اہل بدعت نے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ان تینوں چیزوں میں اختلاف کیا ہے. عقائد میں بھی اختلاف کیا، اعمال میں بھی اختلاف کیا، اور ہمارے اکابر کی عبارات پہ بھی اعتراضات اور اشکالات کیے، اور اس بنیاد پہ ہمارے اکابر پر تکفیری فتوے لگائے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اب عقائد میں جو بنیادی عقیدے ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 نور و بشر. ان کا نظریہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، صفات سب نور ہی ہے، جبکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جنس کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفات کے اعتبار سے نوریوں سے بھی بڑھ کر ہیں. نمبر 2 دوسرا عقیدہ، عقیدہ حاضر ناظر. انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، ہر مکان، ہر وقت حاضر و ناظر ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ صفت خداوندی ہے، یہ صفت اللہ ہے، اس کے اندر غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور تیسرا عقیدہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا وہ عقیدہ یہ ہے علم غیب. انہوں نے یہ نظریہ اپنایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم یہ خاص خداوندی ہے، اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اور چوتھا عقیدہ مختار کل. ان کا نظریہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مختار کل ہیں، آپ کو کلی اختیارات ہیں حلال کرنے کے، حرام کرنے کے، جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں. جبکہ اہل سنت کا نظریہ کہ اختیار کلی یہ خاص خداوندی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں یہ صفت ماننا یہ شرک ہے. تو یہ 4 چیزیں جو بنیادی اختلافات تھے عقائد کے اعتبار سے، یہ 4 اختلاف ہیں. اور دوسرے ہیں اعمال. انہوں نے اعمال میں بھی ہمارے ساتھ اختلاف کیے. اعمال سے مراد بدعات ہیں، یعنی مختلف اعمال، مختلف بدعات انہوں نے شروع کر لیں. کوئی نماز کے حوالے سے ہے، کوئی جنازے کے حوالے سے ہے، کوئی قبر کے حوالے سے ہے، کوئی تجہیز تکفین کے حوالے سے ہے. مثال کے تو کئی بدعات ہیں. آپ اگر
جنازے کے حوالے سے دیکھیں تو جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنا اب یہ عمل ہے، بدعت ہے، انہوں نے یہ شروع کر لیا۔ اسی طرح کوئی آدمی مر جائے تو اس پر ایصال ثواب کے لیے عجیب و غریب طریقہ اپنا لینا کہ تیجا ہے، 40واں ہے، کل ہے، اور اس طرح 11ویں شریف ہے، اور کسی آدمی کی قبر پہ اذان دینا، اور پھر قبر پہ چادریں چڑھانا، پھر گنبد بنانا، قبے بنانا، مزارات بنانا، یہ ساری بدعات ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ بریلویت کی 6 جلد کے اندر جو بدعات گنوائی ہیں ان حضرات کی، ان کی تعداد 50 ہے۔ 50 بدعات ان لوگوں نے شروع کی اور انہوں نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا، جو کہ دین نہیں تھا، غیر دین کو دین انہوں نے بنا کر پیش کیا۔ یہ دوسرا اختلاف ہے۔ اور تیسرا اختلاف ہے ہمارے اکابر کی عبارات، ہمارے اکابر کی عبارتیں۔ سن 1905 کے اندر بانی بریلویت جناب مولوی احمد رضا خان صاحب یہاں سے ہمارے 4 بزرگوں کی عبارت اس نے جمع کی، ان میں قطع و برید کیا، ان کو کاٹا، دجل کیا، تلبیس کی، اور وہ جا کر اس نے حرمین شریفین کے علماء کے سامنے پیش کی۔ وہ 4 اکابر کون سے ہیں؟ نمبر 1 حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، صاحب آب حیات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نور اللہ مرقدہ، المتوفی 1879۔ ان کی کتاب تحذیر الناس سے ایک عبارت اٹھائی اور یہ باور کرایا کہ یہ آدمی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور نمبر 2 قطب الارشاد ثانی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1905، ان کی عبارت فتاوی رشیدیہ میں جو تھی نہیں، بالکل ان کے اوپر جھوٹ باندھا اور یہ کہا کہ جی مولانا گنگوہی کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ۔ اور تیسری عبارت زبدۃ المحدثین حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1927، ان کی عبارت اٹھائی براہین قاطعہ در رد انوار ساتیہ سے، اور یہ باور کرایا کہ حضرت سہارنپوری کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا علم الیاذ باللہ شیطان سے بھی کم ہے۔ اور چوتھا حکیم الامہ مجدد الملہ مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1943 یا 44، ان کی کتاب حفظ الایمان سے عبارت اٹھائی اور یہ کہا کہ جی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا علم بہائم، مجنوں اور بچوں کے برابر ہے، الیاذ باللہ۔ یوں جھوٹی عبارتیں پیش کیں اور پیش کر کے اس نے جا کر حرمین شریفین کے علماء سے ان 1000 اکابر اربع، یہ 4 ستون جو دیوبند کی بنیاد تھے، ان پر انہوں نے فتوی کفر لگوایا۔ اور چونکہ حضرت احمد رضا خان صاحب کا مزاج تکفیری تھا، اس کا یعنی ذوق یہی تھا کہ بس جو ہے نا کسی آدمی پر جب تک وہ فتوی کفر نہ لگا لیتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ قیدانیت لکھی ہے 6 جلدوں میں۔ تحفہ قیدانیت کی دوسری جلد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانہ قدیم ماضی میں حجاج بن یوسف کا مزاج اور زمانہ جدید میں مولوی احمد رضا خان کا مزاج جو ہے دونوں ایک ہی تھا، بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے حجاج بن یوسف کی تلوار یا حجاج بن یوسف کا ہاتھ اور احمد رضا خان کی لسان زبان یہ توأم جڑواں پیدا ہوئی کہ جب تک حجاج بن یوسف کسی کا خون نہ بہا لیتا، کسی کو قتل نہ کر لیتا، اسے چین نہیں آتا تھا۔ اسی طرح یہ بندہ جب تک کسی پر فتوی کفر نہ لگا لیتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ تو دونوں کا مزاج ایک تھا۔ اس لیے تو مولانا ظفر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، اب کوڑی کے ملتے ہیں 3 یہ کہہ کر خدا نے انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو یہ اس کا مزاج یہ تھا کہ فتوی کفر لگانا، اس لیے چنانچہ وہ اکابر اربعہ پر یہ تکفیری فتوی لے کر آیا۔ اب ہمارا چونکہ عنوان نہیں ہے، عبارات اکابر مستقل عنوان آئے گا انشاءاللہ، اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں صرف بنیادی اختلاف واضح کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی اختلاف یہ 3 چیزیں ہیں، اور جب آپ کی کسی بتی سے گفتگو ہو، کسی بتی سے بحث و مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، اس میں اس کی کوشش کیا ہوگی کہ میں کون سا عنوان اختیار کروں، اور آپ کی کیا کوشش ہونی چاہیے کہ میں کون سا عنوان اختیار کروں۔ اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں عبارات اکابر پہ گفتگو کروں، وہ بنیاد اسی پہ لائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عبارات اکابر ایسا عنوان ہے کہ عوام الناس میں ان عبارات کے ذریعے عوام کو اکابر دیوبند سے ورغلایا جا سکتا ہے، اکابر دیوبند سے دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا مقام، علماء دیوبند کی عظمت و شان لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔
اکابر دیوبند کی خدمات اور کارناموں سے کوئی ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ناواقف ہوں، تو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ بنیاد آتے ہیں عبارات اکابر پر، جبکہ ہمیں عبارات پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جب گفتگو کریں تو اس کے اندر بنیاد یا عقائد کو بنائیں یا اعمال کو بنائیں، عقیدہ کو یا عمل کو۔ ایک تو یہ اسلام شریعت کی بنیادیں یہی ہیں، عقیدہ اور عمل، تو عبارات پہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی عبارات پہ ہماری تیاری نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی عبارات پہ ہمارے حضرات کے جوابات نہیں ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس پہ درجنوں کتب ہمارے اکابر کی طرف لکھی جا چکی ہیں۔ جب حسام الحرمین یہ لکھا کر لیے لایا تھا، اس وقت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب کے نام سے ان عبارتوں کے جواب دیے تھے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات نعمانیہ کے اندر ان عبارتوں کے جواب دیے۔ شیر خدا حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل چاندپوری کے اندر ان عبارتوں کے جواب دیے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات اکابر میں ان عبارتوں کے جواب دیے۔ استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ میں ان عبارتوں کے جواب دیے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ درس ہے، سبق ہے، اس میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان عبارات پہ گفتگو شروع نہیں کرنی، گفتگو شروع کرنی ہے یا عقیدے پہ یا عمل پہ یا عقائد پہ یا بدعات پہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ دیکھو، جس طرح قادیانی، مرزائی، ان کے اور ہمارے مابین جو عنوان مختلفی ہیں وہ تین ہیں، ان کے مابین اور ہمارے مابین بھی تین عنوان مختلفی ہیں۔ نمبر 1 صدق و کذب مرزا، نمبر 2 اجراء نبوت ختم نبوت، نمبر 3 حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان تین عنوانات میں سے جب مرزائی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان تینوں میں سے وہ بنیاد بناتے ہیں حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کو یا اجراء نبوت ختم نبوت کو، جبکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اجراء نبوت ختم نبوت حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ہم عنوان اختیار کریں صدق و کذب مرزا۔ اب وہ عنوان کیوں اختیار کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام علمی عنوان ہے، عوام نہیں سمجھ سکے گی، اجراء نبوت ختم نبوت علمی عنوان ہے، عوام نہیں سمجھ سکے گی، عوام کو اسی کے اندر دھوکہ دیا جائے۔ جبکہ صدق و کذب مرزا غلام احمد قادیانی لعین ملعون دجال، اس کی شخصیت کیا تھی، اس کی حیثیت کیا تھی، ہم پہلے اس کو تم طے کریں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس عنوان پہ آیا جائے، اور جو آدمی اس فن کا شاہ سوار ہوگا، اس فن کے اندر اس کی خوب گرفت ہوگی، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جب باس مباحثہ ہو وہ اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا میدان سجائے۔ یہ نہ ہے کہ جو بھائی باطل نے کہہ دیا بس اسی پہ شروع ہو گئے، باطل نے یہ عنوان کہہ دیا ہم اس پہ شروع ہو گئے۔ بھائی وہ جو بھی عنوان کہیں آپ اس کو اس عنوان پر لائیں جس عنوان پر آپ کی تیاری ہے۔ نمبر 2 ایسا عنوان جس پہ آپ عوام کو قابو کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں عوام کو جو قابو کیا جا سکتا ہے وہ صدق مرزا پہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، قادیانیت، رد قادیانیت پہ بہت بڑا کام کیا۔ شروع میں قادیانی تھے، اللہ رب العزت نے پھر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر مسلمان ہوئے اور رد قادیانیت پہ اتنا بڑا کام کیا کہ علامہ یوسف بن نوری اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گویا ان کی بہت بڑی یعنی انہوں نے ایجاد پیدا کر دی۔ تو ایک دفعہ ان کا کسی مرزائی سے مناظرہ ہوا، تو مرزائی نے پوری کوشش یہ کی کہ میں عنوان مناظرہ حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام یا اجراء نبوت ختم نبوت طے کروں۔ وہ پوری زور لگاتا رہا۔ حضرت فرماتے رہے نہیں، عنوان صدق کذب مرزا ہوگا۔ اس کا زور یہ تھا، حضرت کا زور یہ تھا کہ عنوان ہم صدق و کذب مرزا طے کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب بنائی۔ حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم عنوان اجراء نبوت ختم نبوت رکھ لیتے ہیں، لیکن میری ایک بات سنو اور مجھے یہ بتاؤ اس عنوان کا مرزے کی نبوت سے کیا تعلق ہے؟ آپ اجراء نبوت ختم نبوت رکھ لو گے بالفرض علی سبیل تنزل، 1 منٹ کے لیے آپ دلائل کی دنیا میں اجراء نبوت ثابت کر بھی لو گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنا چاہو گے، یہی ہوگا۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا نبی تو پھر بھی وہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بنیادی شرط وہ انسان ہونا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
وہ تو روحانی خزائن میں کہہ رہا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، ہوں انسان کی جائے نفرت اور انسانوں کے لیے آر۔ وہ تو اپنے آپ کو انسان نہیں مان رہا اور تم اسے نبی ماننے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ اب دیکھو مناظرے کا عنوان وہ جو بھی رکھ رہا تھا حضرت نے پھر آ کر وہیں اپنے عنوان پر لیا ہے۔ تو اس لیے آج جو لوگ اس فن کے ماہر نہیں ہوتے اور وہ پھر کیا کر دیتے ہیں، مخالف جو عنوان لے کر آتے ہیں اسی پر شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ جو عنوان ہے اس میں ہم عبارات کو نہ لائیں، ہم عنوان میں بنیاد میں یا عقائد کو لیں یا بدعات کو لیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس سے مخالف کو سے گفتگو کرنا، اپنی عوام الناس کو مطمئن کرانا یہ آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو مطمئن کریں۔ حضرت سید دامت برکات اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری محنت کا معیار، ہماری محنت کا میدان یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ آج جو ہے نا دنیا، آج جو خود اہل سنت والجماعت ہمارے اپنے لوگ وہ مطمئن نہیں ہیں، خود وہ اس بات پہ کنفیوز کھڑے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں عقیدہ وہ تو قرآن کے خلاف ہے، ہمارا فلاں عقیدہ حدیث کے خلاف ہے، فلاں عقیدہ صحابہ کے خلاف ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو یہ ہماری اس محنت کی بنیاد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے ہمارے اپنے عقائد کی حقانیت اور ان کی دلیل کی بنیادیں آ جائیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا ان تین عنوانات میں سے یا تو عقائد کو اختیار کیا جائے یا پھر کیا ہے بدعات کو اختیار کیا جائے۔ تو آج کا چونکہ ہمارا درس بدعات کے حوالے سے ہے تو اس لیے بدعت کے حوالے سے آپ چار چیزیں سمجھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد بدعت پہ جو شبہات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ چار چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، چونکہ ہماری نشستیں انتہائی مختصر ہوتی ہیں اور یہی عنوان وہ ہوتے ہیں جو ہم تخصص میں پڑھاتے ہوئے، یعنی ایک ایک فائل کو ہم 10 دنوں میں پڑھاتے ہیں۔ روزانہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا درس ہوتا ہے، جو فائل 10 دنوں میں وہاں ہوتی ہے وہاں وہی فائل یہاں ہم نے 1 گھنٹے یا 2 نشستوں میں پڑھانی ہوتی ہے۔ اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھیں، سنت اور بدعت کے حوالے سے 4 باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، سنت اور بدعت کی تعریف۔ سنت کی تعریف کیا ہے اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 2، سنت مبارکہ کی اہمیت اور بدعت شنیعہ کی مذمت۔ سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت۔ اور نمبر 3، بدعت کو پہچاننے کے لیے چند رہنما اصول۔ وہ کون سے اصول ہیں جن سے ہم پرکھ سکتے ہیں، ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اور نمبر 4، بدعات کے حوالے سے جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات اور ان کے جوابات۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ پھر دوبارہ خلاصہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، سنت اور بدعت کی تعریف۔ نمبر 2، سنت مبارکہ کی اہمیت اور بدعت کی مذمت۔ نمبر 3، بدعت کو پہچاننے کے لیے چند اصول۔ پھر ان اصولوں کی ضمن میں ہر جو اصول آئے گا اس کے تحت جو جتنی بدعات آئیں گی ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی کہ یہ بدعت ہے، یہ ہے میلاد ہے، تیجہ ہے، 40واں ہے، قبر پہ اذان ہے، صلاۃ و سلام ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اسی کے تحت انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور نمبر 4، بدعات کے حوالے سے جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ سنت اور بدعت کی تعریف، سنت کی تعریف آپ کے فائل کے اندر موجود ہے، جو حضرت مولانا شمس الائمہ امام سرخسی الحنفی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 483 ہجری، انہوں نے اصول سرخسی کے اندر نقل کی کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ شیخ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ نے آگے 2 الفاظ کا اضافہ بھی کیا، انہوں نے تعریف یوں کی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین سواء سلکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابہ، کہ ایسا طریقہ جو دین میں مسلسل آ رہا ہو، جو دین میں لگاتار چلا آ رہا ہو، عام ہے اس طریقے کو جاری کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اس طریقے کو شروع کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہو، اس کا نام سنت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ سنت کے مقابلے میں بدعت کی بہت سی تعریفیں آپ کو ملے گی اکابر کی کتب کے اندر۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، اسی طرح علامہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف کے اندر، اور دیگر کئی حضرات تعریفیں کی ہیں۔ جو عام فہم تعریف ہمارے استاد جی فرماتے ہیں، اور جو ایسی تعریف ہے جو موجودہ زمانے میں تمام قیود کو شامل ہے اور اس سے جتنے شبہات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تعریف یہ ہے کہ خیر القرون میں باوجود تقاضے کے کوئی کام نہ کیا گیا۔ خیر القرون میں
باوجود تقاضے کے کوئی کام نہ کیا گیا، آج اسی کام کو ثواب سمجھ کر کرنا بدعت کہلائے گا۔ خیر القرون میں، خیر القرون سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تین ادوار جن کے خیر ہونے کی، جن کی بھلائی پر ہونے کی گواہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان تین زمانوں میں کام نہ کیا گیا، اس کا داعی، اس کی علت، محرک اور مقتضا موجود تھا، پھر بھی نہ کیا گیا، اور آج کوئی آدمی وہ کام اس زمانے میں ثواب سمجھ کر کرے گا، وہ بدعت کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ آج ایک بدعت کھڑی ہوئی جسے ہم کہتے ہیں میلاد النبی کے نام پہ، جشن عید میلاد النبی۔ اب ہم پوچھتے ہیں جشن عید میلاد النبی، اس کی علت کیا ہے، اس کا داعی اور سبب کیا ہے، اس کا مقتضا کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ جی اس کا مقتضا فرح علی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ پہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ اس کی علت ہے۔ سوال یہ ہے کیا یہ علت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ پہ اظہار مسرت، اظہار خوشی، کیا یہ علت اور یہ داعی اور یہ محرک خیر القرون میں موجود نہیں تھا؟ موجود تھا، اس کے باوجود خیر القرون کا زمانہ اس سے خالی ہے، 6 صدیوں تک اس بدعت کا نام نہیں ملتا، اور پھر 604 ہجری میں آ کر شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسا کام ہے جس کا داعی خیر القرون میں تھا لیکن نہیں کیا گیا، اور آج وہ لوگ اسی کام کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لہذا اب ثواب سمجھ کر کرنا یہ بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح آپ جتنی اس تعریف پر جتنی بدعات ہیں وہ دیکھتے چلے جائیں، تمام بدعات پر آپ کے اوپر بات کھل جائے گی۔ مثلا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے جی صلاۃ و سلام ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے پر بڑا اجر ہے، درود شریف پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے درود شریف کے فضائل بہت بیان فرمائے ہیں، درود شریف پہ شفاعت کا وعدہ ہے، درود شریف کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، درود شریف کی فضیلت پہ ہمارے اکابر میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری بات اپنی جگہ، درود شریف کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، ہمارے اکابر نے مستقل درود شریف کی فضیلت پہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے نام سے رسالہ لکھا ہے، شیخ موسیٰ خان روحانی بادی نے الفتوح البرکات المکیہ لکھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب لکھی ہے۔ درود شریف کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے والی یہ جو علت ہے، اذان تو خیر القرون میں بھی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی، صحابہ کرام تابعین کے دور میں بھی تھی، تو کیا ان حضرات نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا تھا؟ نہیں بولتے ہو؟ کوئی ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان موجود ہے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان موجود ہے، کتب حدیث میں صحابہ کرام کی اذانیں موجود ہیں، محدثین نے باب قائم کیے، باب الاذان، کتاب الاذان، احکام نقل کیے، کیا کسی ایک محدث نے ایک عنوان بھی قائم کیا باب الصلاۃ قبل الاذان، باب الصلاۃ بعد الاذان؟ کوئی ایک محدث پیش کر دو، یا فقہ کی کتب میں کسی فقیر نے کوئی ایک باب پیش کیا جس کے اندر اس نے یہ لکھا ہو کہ باب الصلاۃ قبل الاذان، باب الصلاۃ بعد الاذان؟ کوئی نہیں دکھا سکتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو علت اور داعی تم نے پیش کیا یہ خیر القرون میں موجود تھا، اس کے باوجود یہ کام نہیں کیا گیا، اور آج اس کام کو تم ثواب سمجھ کر رہے ہو، اب یہ ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہوگا۔ اس پہ آپ جتنی بھی بدعات ہیں ساری لاتے جاؤ گے وہ ساری خود بخود حل ہوتی جائیں گی۔ اب یہاں پر ہم نے ایک بات کہی ہے کہ خیر القرون میں ایک کام باوجود مقتضا کے تقاضے کے نہ کیا گیا، اس کو آج کرنا ثواب سمجھ کے کرنا، اس کو اچھی طرح سمجھو، ثواب سمجھ کے کرنا۔ یہ ثواب کی قید اس لیے لگائی کہ عام طور پہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو بدعات کہتے ہیں نئی چیز کو، تو یہ جو لائٹیں بھی نہیں ہیں، یہ جو ہے نا یہ اسپیکر بھی نئے ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، یہ گاڑیاں بھی آپ کے دور میں نہیں تھیں، یہ جو ہے نا اس طرح کی میزیں کرسیاں بھی آپ کے دور میں نہیں تھی، فلاں چیز بھی نہیں تھی، فلاں چیز بھی نہیں تھی، تو پھر یہ بھی بدعت ہوئے۔ تو ہمارے اکابر میں سے کسی بزرگ سے اس طرح کسی نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے پھر خوب جواب دیا تھا، انہوں نے فرمایا پھر بھائی تو بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا، تو بھی بدعت ہوا، اللہ کے نبی کے دور میں تو بھی تو نہیں تھا نا، تو پھر تو بھی بدعت ہوا۔ بھائی ہم نے ایک قید لگائی ہے خیر القرون میں کام باوجود تقاضے کے نہ کیا گیا، آج اس کام کو ثواب سمجھ کے کرنا، اس کام کو دین سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہوگا۔ بھئی یہ لائٹوں کو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یہ اسپیکر کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ بھئی کیا ہمارا نظریہ ہے کہ اگر اذان جو ہے اسپیکر کے بغیر ہو جائے
تو اذان کا ثواب کم ہو جائے گا یا اذان نہیں ہوگی؟ ہمارا ہی نظریہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے نا کہیں دور جمعہ پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے اسے جانا ہے، وہ بجائے موٹر سائیکل کے پیدل چلا جائے تو یہ گناہ ہو جائے گا یا ثواب میں کمی آ جائے گی؟ تو بھائی یہ جو جتنی جدید چیزیں ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ آپ یہاں نا تعریف فوائد، یہ جو بدعت کی تعریف ہے نا، اس کے اندر کئی فوائد نقل کیے ہیں۔ ان فوائد کو آپ دیکھیں 4 فائدے نقل کیے ہیں کہ ہم نے جو بدعت کی تعریف کی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ جو بدعت کی تعریف ہم نے کی یہ اصطلاحی تعریف ہے، لغوی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے نیا راستہ، نیا طریقہ، جدید، بدأ یبدأ، ایجاد کرنا، یہ نہیں ہے۔ ہماری یہاں بدعت کی تعریف سے کون سی تعریف مراد ہے؟ اصطلاحی تعریف مراد ہے۔ اور یاد رکھیں شریعت کے اندر جو دار و مدار ہے وہ اصطلاح کا ہوتا ہے، لغت کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ بتاؤ نماز، صلاۃ، نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا بھی ہے، اور لغوی معنی تحریک الصلوین بھی ہے، تحریک الصلوین بھی ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا میر صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی سے آ رہے تھے، تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ گیا منکر حدیث۔ ایسے لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور بنیاد لغت کو بناتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لغت سے حل کرنا ہے، ہمیں قرآن کو حل کرنے کے لیے لغت سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم احادیث کو نہیں مانتے، بعد میں لکھی گئی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ حجت حدیث مستقل درس ہوگا، اس میں آپ کو حدیث کے حوالے سے آپ سمجھ لیں گے۔ تو اس نے کہا جی کہ حضرت میں نا ہم جو ہے اہل قرآن ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کی جو بھی تعلیمات ان کو لغت سے حل کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو میں نے لغت کھولی تو لغت میں لکھا تھا صلاۃ کا معنی تحریک الصلوہ ہے، تو میں نے یہ کیا۔ ادھر قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی تھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ نماز پڑھنے سے پہلے 4 چیزیں ضروری ہیں: غسل وجہ، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا، پاؤں کا دھونا۔ میں صبح اٹھتا ہوں، ہاتھوں کو دھو لیتا ہوں، چہرے کو دھو لیتا ہوں، سر کا مسح کر لیتا ہوں، پاؤں کو دھو لیتا ہوں، اور اس کے بعد جا کر میں ورزش کرتا ہوں۔ جب ورزش کرتا ہوں تحریک الصلوین ہو جاتا ہے، اقیم الصلاۃ پر عمل ہو جاتا ہے۔ جب اقیم الصلاۃ پر عمل ہو گیا، یہ تم مولویوں نے اپنی باتیں بنا لی ہیں کہ جی یوں کرو، نیت کرو کہ یہ جو ہے نا قبلے کی طرف منہ کرو، بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، فلاں کا پاک ہونا، 2 رکعتیں پڑھو، 4 پڑھو، دن میں 5 دفعہ پڑھو، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تمہاری مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں، الیاذ باللہ من گھڑت احادیث ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے دین کتنا آسان تھا تم نے مشکل بنا دیا۔ اس لیے میں تو صبح اٹھتا ہوں اور میں یوں تحریک الصلوین کر کے میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضرت کاڑوی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے بھائی آپ کو صبح اٹھ کر یہ ورزش کرنے کی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رات جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہو تو آپ کی باجماعت نماز ادا ہو جاتی ہے، باجماعت نماز ادا ہو چکی ہے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ورزش کرنے کی اور یہ کرنے کی؟ تو بھائی یہ لغت کا سہارا لینا، اور یہ یعنی شریعت کے اندر لغت کا دار و مدار نہیں ہے۔ شریعت کا جو دار و مدار ہے وہ اصطلاحی معنوں پر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے بھائی صوم کا لغوی معنی الامساک، قدوری کہہ رہی ہے، کنز کہہ رہی ہے، شرح وقایہ، سر ابواب کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں صوم لغوی معنی الامساک، رکنا۔ میں رک گیا، اب میں رکا ہوا ہوں نا، اب اس اتنے سیکنڈ منٹ کے اندر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو میرا روزہ ہے، تو کیا شرعاً روزہ ہوگا؟ اسی طرح یہاں ہم نے جو بدعت کی تعریف کی ہے، یہ بدعت کی تعریف کس اعتبار سے کی ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے شبہات کے اندر ایک روایت پیش کی جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، باب التراویح کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تراویح کو برما فرمایا تھا کہ نعم البدع، کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ بہترین بدعت ہے۔ اب وہاں پر بدعت سے مراد اصطلاحی بدعت نہیں ہے، وہ بدعت سے مراد لغوی بدعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں تراویح کو بدعت، وہ لغوی اعتبار سے فرمایا ہے نہ کہ اصطلاحی اعتبار سے، اور شریعت کا دار و مدار اصطلاح پر ہوتا ہے نہ کہ لغت پر۔ اس لیے پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ کہ ہم اس بدعت کی تعریف کر رہے ہیں جو بمقابلہ سنت ہے۔ ہم کون سی بدعت کی تعریف کر رہے ہیں؟ جو بمقابلہ سنت ہے۔ ایک آگے تقسیم چلتی ہے، وہ شبہات میں آئے گی کہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، تو ہم اس کی تقسیم نہیں کر رہے، ہم تعریف کر رہے ہیں وہ بدعت جو بمقابلہ سنت ہے، بدعت بمقابلہ، یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور نمبر 3، یہ بدعت کی تعریف امور تعبدی میں ہوگی نہ کہ امور دنیوی میں۔ امور تعبدی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو بدعت کی تعریف ہے یہ دین میں ہے نہ کہ دنیا میں، دین میں ہے نہ کہ
دین اور دنیا کا فرق عام سمجھو، عام فہم سمجھو کہ دین کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں۔ جو کام مرنے سے پہلے تک کے فائدے کے لیے کیا جائے اسے کہتے ہیں دنیا، اور جو کام مرنے کے بعد کے فائدے کے لیے کیا جائے اسے کہتے ہیں دین۔ عام فہم فرق، جو کام مرنے سے پہلے کے فائدے تک کیا جا رہا ہے، مثلا مکان بنانا، اچھی گاڑی رکھنا اور کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ سارے ایسے کام ہیں اس کا فائدہ مرنے سے پہلے تک کے لیے، ان کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اور جو کام مرنے کے بعد کے فائدے کے لیے کیا جائے اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ مثلا بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے۔ اب یہ جو نیک اعمال کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا فائدہ مرنے سے پہلے ہے، مرنے کے بعد ہے؟ اصل فائدہ تو مرنے کے بعد ہے، البتہ اس کی برکات جو ہیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ آخرت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ حضرت مولانا امین صفدر کاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے یہ میں دین اور دنیا میں فرق سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے دین اور دنیا کا فرق کھل جائے کہ دین اور دنیا کیسے کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو میرے پاس ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، یہ جو کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے، یہ جن کی جماعت حزب اللہ وغیرہ ہے، تو یہ میرے پاس اس کا ایک مرید تھا یا اس کا ماننے والا تھا، وہ میرے پاس آیا۔ اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، میں سمجھ گیا اس بندے کو کہ یہ آنے والا بندہ اپنا نہیں ہے۔ اس نے آ کر مجھے سوال کیا اور کہا حضرت آپ یہ بتائیں تعویذ جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ سمجھتے ہو نا، تعویذ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی تعویذ جائز ہے یا نہیں؟ تیرا سوال میں نہیں سمجھا، کیا مطلب؟ حضرت کا اپنے ایک انداز ہوتا تھا بات سمجھانے کا۔ انہوں نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تعویذ لینا کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ تعویذ تم اس لیے لیتے ہو کہ عذاب قبر سے بچ جاؤ؟ تعویذ اس لیے لیتے ہو کہ پل صراط سے بجلی طرح گزر جاؤ؟ تعویذ اس لیے لیتے ہو کہ جو ہے نا قبر کا سوال جواب آسان ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تو نے سوال کیا تعویذ جائز ہے یا نہیں، یہ جواز عدم جواز کا سوال دینی معاملات میں ہوتے، دنیوی معاملات میں نہیں ہوتے۔ تم مثال کے طور پہ تمہارا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، وہ پونسٹان کی گولی کی ٹیبلٹ دیتا ہے، وہ اس طرح مختلف جو ہے ڈسپرین کی گولی دیتا ہے۔ تو کیا کبھی تم نے سوال کیا کہ یہ پونسٹان اور ڈسپرین کی گولی جائز ہے یا نہیں؟ کبھی ذہن میں سوال آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو گولی دی جا رہی ہے، ٹیبلٹ دی جا رہی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے، تاکہ دنیا کا سر کا درد ختم ہو جائے، دنیا کا بخار اتر جائے۔ تو یہ جو تعویذ تم دیتے ہو یہ تعویذ بھی تو اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کیا ہو؟ سر درد ختم ہو جائے، بخار ختم ہو جائے، نظر بد ختم ہو جائے، جنات جادو کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے ہے۔ اور یہ چیزیں دنیا ہیں، دین نہیں ہے۔ اور جائز ناجائز کے معاملات وہ دین میں چلا کرتے ہیں نہ کہ دنیا میں چلا کرتے ہیں، اس لیے یہ تمہارا سوال اور تمہاری بنیادی غلط ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جیسے دنیا کے بارے میں ضابطہ ہے کہ کون سی گولی دینا جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اس کے اندر دیکھا دیا جائے گا کہ کوئی خلاف شرع یعنی حرام چیزیں تو ملی ہوئی نہیں ہیں، ایسی گولی ایسی ٹیبلٹ جس میں حرام چیزیں ملی ہوں وہ ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح تعویذ میں بھی دیکھ لیا جائے گا کوئی حرام کلمات تو لکھے ہوئی نہیں ہیں، ہاں حرام کلمات لکھے ہوئے وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ دین اور دنیا، تو ہم یہ بدعت کی تعریف کر رہے ہیں یہ امور تعبدی میں ہے، امور دین میں ہے کہ دین کا کام ہو اس کو کرنا اور اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ بدعت کہلائے گا۔ ایک آدمی دنیا کا کام ہے، نیا کام ہے، ایک آدمی فیکٹری لگا لیتا ہے، ایک آدمی اے سی لگا لیتا ہے، ایک آدمی پنکھے چلا لیتا ہے۔ اب یہ وہ کام ہے نہ کوئی اس کو دین سمجھتا ہے اور نہ اس پر کوئی ثواب کی امید رکھتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تم یہ پیش کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ جی اگر یہ بدعت ہے، اگر تیجا 40واں کل بدعت ہے تو پھر یہ پنکھے لگانا بھی بدعت ہے۔ بھئی تیجا اور 40واں کل اس کو تم ثواب سمجھ کے کرتے ہو، اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو، اور اس کو کوئی ثواب سمجھ کے دین سمجھ کے نہیں کرتا، اس لیے وہ بدعت ہوئے اور یہ بدعت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم نے کہا بدعت کی تعریف کس میں ہے؟ امور تعبدی میں ہوگی نہ کہ امور دنیوی میں۔ اور چوتھا فائدہ کہ اس بدعت کا تعلق مسائل سے ہوگا نہ کہ ذرائع سے۔ بدعت کا تعلق کس سے ہوگا؟ مسائل سے، یعنی عقائد، اعمال، مسائل، ذرائع۔ کوئی آدمی کسی عمل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ اذان دینا سنت ہے، اب اس اذان کے لیے آواز کو بڑھانے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کر دینا، وہ کیا ہے؟ لاؤڈ سپیکر اختیار کر دینا۔ اب یہ لاؤڈ سپیکر یہ اذان کے اندر اضافہ نہیں ہے، اذان کی آواز بڑھانے کے لیے
ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ اور طریقہ کا اضافہ ہے، یہ جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں جب مسجدیں تھیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تھی، اس زمانے میں قالینیں نہیں تھیں، اس زمانے میں دریاں نہیں تھی، چٹائیاں نہیں تھی، لوگ جو ہے نا عام پھوڑیوں پہ کنکروں پر نمازیں پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، اور تم جو ہے نا قالین پر، دری پر، چٹائی پر نماز پڑھتے ہو، لہذا تمہارا نماز پڑھنا بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو قالین، چٹائی، دریوں کا اضافہ ہوا ہے، یہ مسئلے کا اضافہ ہوا یا ذریعے اور وسیلے کا اضافہ ہوا ہے؟ کس کا اضافہ ہے؟ ذریعے اور وسیلے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک سہولت کا اضافہ ہوا ہے کہ جی نماز پڑھنا چونکہ کنکروں پر پڑھنا مشکل ہے، اس زمانے میں سہولیات نہیں تھی، آج یہ سہولت کو اختیار کر کے اس کو پڑھ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آج قالین پر نماز نہیں پڑھتا، اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا۔ بخلاف تمہارا کہ اگر کسی آدمی نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں دینا، اب مولوی غصے ہو جائے گا، مولوی کہے گا یہ تم نے کیا کر لیا۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور باریک لطیف فرق سمجھایا کرتے تھے، فرماتے سنت اور بدعت میں فرق یہ ہے، سنت اور بدعت میں فرق، فرمایا کہ بدعت ایسا کام ہے کہ اگر سنت چھوڑ دو نا تو ان کا مولوی ناراض نہیں ہوگا، لیکن بدعت چھوڑ دو گے تو مولوی ناراض ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 وقت نماز میں حاضر نہیں ہوتا، کبھی وہ مولوی ناراض نہیں ہوگا، لیکن جب اس کی والدہ، والد، بھائی فوت ہو جائیں، اس پہ اگر نتیجہ 40واں کل نہیں کیا نا، اب مولوی صاحب ناراض ہیں، مسجد میں اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی نے اتنا بڑا شریعت کا حکم چھوڑ دیا ہے۔ وہ 5 نمازیں چھوڑ رہا تھا، اس پہ ناراضگی نہیں تھی، وہ شریعت کے احکامات چھوڑ رہا تھا، اس پہ ناراضگی نہیں تھی، لیکن جو اس نے ایک بدعت کو چھوڑا ہے نا، اب اس پہ غصے ہو گئے۔ تو یہ ان کے ہاں جو ہے بدعت کی اہمیت، یعنی بدعت کو اس حد تک بڑھا دیا جاتا ہے کہ سنت کی اہمیت نہیں رہتی، اور بدعت کی اس حد تک ان کے ہاں اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ بدعت اور سنت اور بدعت کی آپ کے سامنے تعریف آ گئی ہے۔ تو پہلی بات ہے سنت اور بدعت کی تعریف۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت مبارکہ کی اہمیت اور بدعت کی مذمت۔ سنت کی اہمیت کیا ہے، بدعت کی مذمت کیا ہے، اس میں انتہائی تفصیل میں نہیں جاتا، فائل کے اندر موجود آپ دیکھ لیں گے۔ اصل جو ہم نے آگے آنا ہے بدعت کے اصول، ان کو تفصیل سے پڑھنا ہے۔ میں مختصر سی اتنی بات عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار میں دیکھیں تو وہاں پر سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت ملتی ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی دیکھ لیں، سورہ آل عمران 3 پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اتباع، حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظ اتباع نکلا ہے طبیعتن سے۔ طبیعہ کسے کہتے ہیں؟ طبیعہ لغت میں کہتے ہیں وہ جانور کا وہ بچہ جو چھوٹا بچہ ہو اور ماں کے پیچھے پیچھے چلے، جہاں ماں جائے نا جانور کا بچہ وہیں جائے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے جو کام، جو عمل اللہ کے نبی فرمائیں اور صحابی رسول کریں، وہ عمل کیا جائے۔ جس طرح جانور کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ میری ماں کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے، اسی طرح سنت، اتباع سنت نام یہ ہے جو کام اللہ نے کے نبی نے فرمایا، جو کام صحابہ نے فرمایا، بلا چوں چراں اس کو مان لیا جائے، اس کو کر لیا جائے، اس کی حکم، اس کی علت میں پڑھنا، اس کی وجہ میں پڑھنا کہ یہ کیوں ہے، اللہ کے نبی نے حکم کیوں دیا، صحابی نے عمل کیوں کیا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے اتباع۔ اس لیے آج جو ہے جتنے لوگ آج متجددین کھڑے ہوتے ہیں، مختلف شریعت کے احکامات پر اعتراضات ہوتے ہیں، کبھی نماز پہ اعتراض ہیں، کبھی روزے پہ، کبھی زکوٰۃ پہ، مختلف احکام اسلام پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، اور وہ عقلی نظر میں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، عقل کی روشنی میں۔ حالانکہ یعنی جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، ایمان نام بھی اس کا ہے ایمان بالغیب، بات عقل میں آئے تب بھی ماننی ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ماننی ہے۔ یہی مزاج صدیقی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب معراج سے واپس ہے، ابو جہل نے کیا کہا کہ ابو بکر یہ بتا، بھلا یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی راتوں رات یہاں سے چلے، بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ جائے، جنت جہنم کی سیر کر کے راتوں رات واپس بھی آ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو جہل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے، یہ بات کہنے والا؟ اس نے کہا یہ جو تیرا یار ہے نا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ فرمایا ہو نہیں سکتا، ہوا ہے۔ حضرت صدیق نے کیا فرمایا؟ پھر ہو نہیں سکتا بلکہ ہوا ہے۔ گویا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، اب ہم اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں، حضرت صدیق فرما رہے تھے ابو جہل تجھ اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے عقل کا،
جو تیری بات عقل میں آئے گی تو وہ مانے گا، اور میں نے کلمہ پڑھا ہے نقل کا، عقل میں آئے گی تب بھی مانوں گا، عقل میں نہیں آئے گی تب بھی مانوں گا۔ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آج کیوں عذاب قبر ہم نہیں مانتے؟ کیوں؟ عقل میں نہیں آتا۔ حیات انبیاء ہم نہیں مانتے، قبر میں نماز پڑھنا نہیں مانتے، کیوں؟ عقل میں نہیں آتا۔ بھئی اگر عقل ہی کو بنیاد بنانا ہے پھر اتباع کیا ہوئی؟ اگر عقل کو بنیاد بنانی ہے، اگرچہ یعنی جتنی بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کے اندر عقلی حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر، یعنی حجت اللہ البالغہ کا منشور اور نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ حضرت نے جتنی شریعت کے احکامات تھے ان کو عقل سے ثابت کیا ہے کہ شریعت کے فلاں حکم عقل سے یوں ثابت ہے، شریعت کا فلاں حکم عقل سے یوں ثابت ہے۔ اسی طرح حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا شاہ ولی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اسلام عقل کی نظر میں لکھ کر جتنے شریعت کے احکامات ان کو عقل سے ثابت کیا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام ملاحدہ، تمام زنادقہ، تمام انجینئر، فلاسفہ اسلام پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، اجماع پہ، قیاس پہ اعتراضات کرنے والے جمع ہو جائیں، اور اسلام، شریعت، دین پہ، قرآن پہ کسی قسم پر اعتراض کریں، میں 2 منٹ کے اندر عقل کی روشنی میں اس کا جواب نہ دے سکوں، پھر کہنا میں عقل میں ان کو مطمئن کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تواضع کا جملہ بولتے اور پھر فرماتے کہ یہ تو مجھ جیسے طالب علم کے علم کی بات ہے، بڑے علماء کے علم کی کیا بات ہوگی؟ یعنی ہمارے اکابر کا آپ دیکھیں کہ جہاں علم ہے، جہاں رسوخ ہے، وہاں تواضع کس حد تک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتباع، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ اللہ تم سے محبت کرے، پھر کیا کرو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ محبت بھی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس طرح حدیث میں دیکھیں، حدیث آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھائی، فوعدنا موعظۃ، آپ علیہ السلام نے واعظ فرمایا، ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب، ہمارے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، ہمارے دل جو ہے لرزنا شروع ہو گئے۔ آپ نے کئی وصیتیں فرمائی، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے صحابہ کرام کی جماعت میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ علیکم بسنتی، میری سنت، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں ایک بات سمجھنا، فرمایا علیکم بسنتی فرمایا ہے، علیکم بحدیث نہیں فرمایا کہ میری سنت کو پکڑنا ہے، میری حدیث کو نہیں۔ اس لیے ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سنت کو پکڑنے کا حکم دیا، حدیث کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے ہمارا نام اہل سنت۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اور دوسری بات یہ ہے، اصل میں احادیث میں وہاں حدیث ناسخ ہے، منسوخ ہے، موضوع ہے، متروک ہے۔ خیر اصول کے اندر آپ لکھ کر آ چکے ہو نا، بہت سے اس کے اندر احادیث کی اقسام ہیں، تو احادیث میں قسمیں چلتی ہیں لیکن سنت کے اندر یہ قسمیں نہیں چلتی۔ اس لیے حدیث میں تو یہ ممکن ہے یہ حدیث منسوخ ہو، یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہو، یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان جواز کے لیے کی ہو، یہ ہے، لیکن سنت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ یہاں بات یہ بھی سمجھ آ گئی، آپ نے جہاں فرمایا نا علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، ساتھ وہیں فرمایا خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو سنت نبوت ہے، جو سنت خلیفہ راشد ہے، وہی سنت نبوی ہے۔ خلیفہ راشد کی سنت کو پکڑنا ایسا ہے گویا نبی کی سنت کو پکڑنا ہے۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں تین طلاق کو تین کہنا، یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرار دیا۔ جمعہ کی دوسری اذان یہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ یہ فلاں جو ہے نا تدوین قرآن، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ بھئی یہ جو سارے کام بعد میں ہوئے ہیں خلفاء راشدین نے کیے نا، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم خود کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے دیا تھا۔ تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اور تیسری حدیث ہے موطا امام مالک کی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کتاب اللہ، قرآن کریم، نمبر 2 سنت نبی ہی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو 2 چیزیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت۔ یعنی اس سے بھی حدیث سے معلوم ہوا
کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ کتنا ضروری ہے، اور جو آدمی سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اس سے ہٹ کے مزید جو ہے نا کئی اور احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ بالغہ کے اندر، اقول انتظام الدین یتوقف علی اتباع سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ دین کا نظم، دین کی اتباع یہ منحصر ہے، اس کا دار و مدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع پر ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے تو دین دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سنتوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہے؟ بدعت ہی بدعت، مذمت اور گمراہی گمراہی ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان لکھا ہوا ہے ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدث بدعہ وکل بدعہ ضلالہ۔ یہ جو نئی نئی باتیں نا، نئے نئے کام، ان سے بچو۔ نئے نئے کام سے مراد دین کے اندر نئے کام، شریعت کے اندر نئے کام، ان سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام دین کے اندر وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ بدعت کی مذمت دیکھ لیں، احادیث مبارکہ میں المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان نقل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعہ، اللہ رب العزت نے ہر بدعتی سے توبہ کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ بدعتی کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بدعتی جو بدعت کا کام کر رہا ہے اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بدعتی جو ہے اس اعتبار سے بہت خطرناک ہے کہ ایک عام آدمی فاسق اور فاجر ہے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس گناہ سے بعد آ جائے گا، اس گناہ سے توبہ کر لے گا، لیکن بدعتی اس گناہ کے کام کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ بدعتی گناہ کا کام کرتا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ دین سمجھ، ساری عمر دین سمجھ کے کرتا رہا۔ بتاؤ ایک آدمی جب ایک کام کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، اب اس پہ وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس پہ نادم کیسے ہوگا؟ اس لیے بدعت بہت خطرناک ہے۔ امام مالک، امام دار الحجرہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں امام مالک فرمایا کرتے تھے من ابتدع بدعہ ویراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ۔ جو آدمی دین کے اندر بدعت شروع کرتا ہے اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ یہ بدعت ہے، گویا وہ اعتقادی طور پہ یہ گمان کر رہا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اگر یہ دین تھا تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے میرے محبوب جو آپ کو جو منصب نبوت، منصب رسالت دیا گیا اس کو آپ پہنچائیں۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا بالفرض والمحال تو آپ نے حق رسالت ادا نہ کیا۔ اور یہ آج ایک آدمی ایک کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو کرتا ہے اور دین سمجھ کے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ نہ کرنے والے مشرک ہیں، نہ کرنے والے گستاخ ہیں۔ گویا وہ یہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ آپ اس اندازہ کریں کس حد تک بدعت کی مذمت ہے۔ حدیث مبارک ہے من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس آدمی نے بدعتی کی تعظیم کی ہے، بدعتی کی توقیر کی ہے اور بدعتی کے ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، گویا اس نے اسلام کی عمارت گرا دینے میں مدد کی ہے۔ اس حد تک بدعت کی مذمت ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر شائبہ بدعت سے بھی بچتے تھے، چہ جا کے بدعت کا ارتکاب کرتے۔ تذکرۃ الرشید میں مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا کہ حضرت قطب الارشاد حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو جب وہاں گئے تو یہ وہ دن تھے کہ ان دنوں کے اندر وہاں کوئی ہندوستان کے اندر خاص میلہ لگتا تھا، یعنی یہ صاحب کہتے ہیں عرس لگتا تھا، بزرگوں کے عرس چلتے تھے، بزرگوں کے عرس ہو رہا تھا۔ ان دنوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کو ملنے کے لیے گئے۔ اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف حضرت گنگوہی کو ملنا ہے۔ حضرت شیخ الہند کا مقصد قطعاً اس عرس میں یا اس مجلس میں شریک ہونا نہیں ہے۔ جیسے حضرت گنگوہی کے پاس پہنچے، حضرت گنگوہی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیخ الہند کہنے لگے حضرت آپ کی زیارت کا شوق تھا، بڑے عرصے زیارت نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے اس لیے میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت ناراض ہو گئے،
فرمایا شیخ الہند آنا ہی تھا، آپ ان دنوں میں کیوں آئے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے آنے کا مقصد صرف میری زیارت ہے، آپ نے میری ملاقات کے لیے آنا تھا، لیکن ادھر آس پاس والے لوگ سمجھیں گے کہ شیخ الہند جو ان دنوں میں ادھر جا رہا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ اسی مزار اسی عرس میں جا رہا ہو۔ تو چونکہ آپ کے آنے سے ایک بدعت کا شائبہ پیدا ہو چکا ہے، اس بدعت کی شائبہ جو ہے، بدعت کی مذمت اس حد تک ہے کہ شیخ الہند محمود حسن تیرا یہ آنا بھی مجھے ناگوار گزرا ہے۔ اس حد تک ہمارے اکابر کے ہاں شائبہ بدعت سے بھی پرہیز تھا، بدعت کتنی مذمت اور یہ تھی۔ اس طرح حضرت شیخ الہند حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ خط لکھا حضرت گنگوہی کو اور پوچھا حضرت فلاں ایک میلاد ہوتا ہے، تو جشن ہوتا ہے، ان کا میلاد ہوتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلے میں جاؤں گا تو وہاں جا کر میں گفتگو کروں گا، تو میری گفتگو سے جو نا فائدہ ہو جائے گا، میں نہیں جاؤں گا تو بدعت کے علماء آ جائیں گے۔ یہ شروع میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو میلاد النبی پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میں اگلی نشست میں کروں گا، کل انشاءاللہ آ جائے گی۔ میلاد النبی کے حوالے سے ہمارا اکابر کا موقف کیا تھا یا میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ شروع میں حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ نفس میلاد النبی یہ جائز ہے۔ یہ نفس میلاد النبی کا مطلب کیا ہے کہ محض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ذکر کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرنا، آپ کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنا، اگرچہ وہ 12 ربیع الاول کوئی کیوں نہ ہو، اس کی تعیین بھی ہو جائے تب بھی حرج نہیں ہے۔ جشن کی بات نہیں کر رہا، جلوس کی بات نہیں کر رہا، جلوس تو ناجائز ہے، جشن ناجائز ہے، لیکن نفس ولادت، لیکن چونکہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر اس کے اندر قیود آ چکی تھی، لوگ اس کو لازم اور ضروری سمجھنے شروع ہو گئے تھے، لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا پھر اس کو وہ اہل بدعت کے جو جلسے جلوس ہیں اس کی مشابہت اختیار کر لی تھی۔ تو حضرت گنگوہی کو خط لکھا کہ حضرت میں جاتا ہوں وہاں اس میلاد النبی کے موقع پہ بیان کرنے کے لیے، تو کیا یہ میرا جانا جائز ہے؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے جواب لکھا، یہ خط تو کتاب تذکرۃ الرشید بھی موجود ہے، جواب لکھا اور فرمایا اشرف علی تھانوی، افسوس کی بات یہ ہے کہ تجھ جیسے آدمی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ ابھی تک آپ کو بدعت کی شنیعت بھی سمجھ نہیں آئی، بدعت کی مذمت بھی سمجھ نہیں آئی، کہ بدعت کی مذمت اس حد تک ہے کہ جہاں شائبہ بدعت ہو وہاں بھی جانا جائز نہیں ہے، اور وہاں چونکہ بدعت کا شائبہ تو ہے، آپ جاؤ گے ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے ہاں شبہ یہ چل رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان دنوں میں جو نا یہ جلوس ہوتا ہے، یہ اہل بدعت جو ہے ان دنوں کے اندر جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال بدعت کی جو مذمت ہے کتب حدیث سے، صحابہ کرام سے، اکابر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتب سے بالکل واضح ہے، تو اس لیے بدعت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ بریلویت کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا غنیت الطالبین سے قول نقل کیا اور فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی آدمی کو اللہ رب العزت 10 سزائیں دیں گے، جو بدعتی آدمی ہوگا اس کو 10 سزائیں دیں گے، اور ان پہ وہ سزائیں نقل کی ہیں، ان میں ایک سزائیں اور پھر احکام بھی نقل کیے کہ بدعتی آدمی کے ساتھ احکامات کیا ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ وہ حوض کوثر سے محروم ہوگا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہوگا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جنت میں جانے سے محروم ہوگا، اور دنیا کے اندر اس کی جو دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے، وہ ختم ہو جائے گا کئی۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں اہل بدعت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ پیران پیر ہیں، وہ خدا ہیں۔ مولوی احمد رضا خان نے تو یہاں تک لکھا الامن والعلا کے اندر کہ سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے لے، اس حد تک شیخ عبد القادر جیلانی مختار کل ہیں۔ سورج غروب نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے لے، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مختار کل جانا ہی تھا، مختار کل کا عقیدہ اتنا بڑھایا کہ یہ نظریہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی مختار کل ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا رحمہ اللہ غنیت الطالبین میں، فرماتے ہیں کہ بدعتی آدمی سے سلام جائز نہیں ہے، بدعتی آدمی سے تعلقات رکھنے جائز نہیں ہے، بدعتی آدمی سے مصافحہ، مناکحت، کلام، شادی، نکاح یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما متبع سنت ہے، حضرت مجاہد رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت مجاہد اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہوا، غالباً عصر کی نماز تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے
یہ آخری عمر نابینا ہو چکے تھے. فرمانے لگے مجاہد کہ نماز کسی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ مسجد کی فضیلت بھی فوت نہ ہو اور نماز بھی باجماعت ہو جائے. تو ایک مسجد میں جا کر رکے, وہاں اذان ہو رہی تھی, اذان ہوئی, مسجد میں ٹھہر گئے نماز کے انتظار میں. تو اسی دوران وہ جو مؤذن تھا اس نے تصویب شروع کر دی. تصویب ایک مستقل عنوان ہے. تصویب یہ کہنا اس کی کیا حقیقت ہے, یہ بدعت ہے. تو تصویب یعنی اذان کے بعد پھر کہنا حی علی الصلاۃ حی علی خیر العمل, یہ کہنا شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً فرمانے لگے کہ یا مجاہد اخرج بنا من عند هذا المبتدع, کہ مجھے اس بتی کی مسجد سے, اس بتی کے پاس سے نکالو, کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا قہر جو بتی پہ اترتا ہے وہ ہمارے اوپر نہ اتر آئے. اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, مجھے یہاں سے لے چلو. تو فوراً وہاں سے نکلے اور وہاں انہوں نے نماز نہ پڑھی. اور ہمارے ہاں چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, بتی ہے تو اسے نماز پڑھ لیے, کیا حرج ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بتی کی مسجد میں نماز پڑھنا گوارہ نہیں کر رہے. اور ہمارے ہاں اتنا تساہل ہے بدعت کے معاملے میں کہ لوگ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بتی کے پیچھے نماز پڑھ لیجیے, کیا حرج ہے. چنانچہ اس حوالے سے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھ لیں, حرج نہیں ہے, فلاں ہے, یہ ہے. تو آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ترمذی شریف کی یہ روایت سے ایک اسوہ ملتا ہے کہ بتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ کسی مؤذن نے عشاء کی نماز کے اندر تصویب شروع کر دی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل پڑے اور فرمایا ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور نہ ایسے لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ یعنی دو باتیں ذکر کی ہیں. نمبر ایک سنت اور بدعت کی تعریف, نمبر ایک سنت بدعت کی تعریف, نمبر دو سنت کی اہمیت بدعت کی مذمت. یہ دو باتیں ہیں اور دو باتیں رہ گئی ہیں, وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کروں گا. جو کچھ کہا اللہ رب العزت اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.